ہیڈ لائٹس ہمیں اندھیرے میں کارز اور بائکس چلانے میں مدد دیتی ہیں، راستے کو روشن کرتی ہیں تاکہ ہم محفوظ طریقے سے سفر کر سکیں۔ یہ ہیڈ لائٹس ہی ہیں جو ہمیں مختلف خطرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ لیکن سمندری جہازوں کا کیا؟ کئی جہاز سمندر میں تباہی اور خطرے سے دوچار ہوئے، جن میں سب سے مشہور زمانہ RMS ٹائٹینک ہے، جو اپریل 1912 کی غیر معمولی تاریک اور پرسکون رات کو ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے کے بعد کی تحقیقات میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا ایک بڑی اسپاٹ لائٹ اس صورتحال میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی؟ آخر کیوں شپس پر کار کی طرح ہیڈ لائٹس نہیں ہوتی؟ خواتین و حضرات، آپ کا ایک بار پھر سے انفو ورس پر خوش آمدید۔ آج ہم اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے جو شاید آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آیا ہو۔ سمندری جہازوں پر ہیڈ لائٹس کیوں نہیں ہوتی؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک سرد رات تھی جب RMS ٹائٹینک پہ موجود لک آؤٹ کرو نے قریب آنے پر آئس برگ دیکھا۔ حقیقت میں اسے پہلے یہ لگا کہ یہ صرف آسمان پر چمکتا ایک ستارہ ہے، کیونکہ اس وقت اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ آسمان اور سمندر میں کوئی فرق نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑا اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ وہ اصل میں ایک بڑا آئس برگ ہے، نہ کہ آسمان پر چمکتا ستارہ۔ لک آؤٹ کرو کے پاس لگ بھگ 30 سیکنڈز تھے ٹائٹینک کی ڈائریکشن چینج کرنے اور اسٹرائک سے بچنے کے لیے، جو کہ ناکافی تھے اور تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد نیو یارک میں پہلی تحقیقات امریکن سینیٹر ولیم ایلڈن اسمتھ نے کی۔ انہوں نے عملے اور مسافروں سے پوچھا کہ ان کے خیال میں آخر کیا ہوا تھا۔ 2 آفیسرز کا کہنا تھا کہ اگر اس رات ان کے پاس کوئی اسپاٹ لائٹ ہوتی تو شاید آئس برگ کو دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ چاند کی روشنی میں آئس برگ کو کافی دوری سے دیکھنا ممکن ہے، جو کہ برف پہ پڑتے ہی چمک پیدا کرتی ہے، لیکن اگر چاند نہ ہو تو پانی کی لہریں آئس برگ کی بیس پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اصل میں وہ ایک غیر معمولی تاریک رات تھی۔ چاند نہ ہونے کی وجہ سے پانی بالکل ہموار تھا، جیسے کہ کسی گارڈن کا تالاب ہوتا ہے۔ اس طرح لک آؤٹ کرو کے پاس آئس برگ کو دور سے دیکھنے کے بہت ہی کم چانسز تھے۔ تو کیا واقعی اسپاٹ لائٹ مددگار ثابت ہو سکتی تھی؟ ممکن ہے کہ آفیسرز ٹھیک کہہ رہے تھے اور ان حالات میں شپ پہ موجود اسپاٹ لائٹ مددگار ثابت ہو سکتی تھی، لیکن حقیقت میں یہ شپس کے اگلے حصے پر نفس طاقتور اسپاٹ لائٹ فائدے سے زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ لک آؤٹ کرو اپنی آئی سائٹ پر انحصار کرتا ہے تاکہ سمندر میں شپ کو محفوظ طریقے سے چلا سکیں، اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ پرانے دنوں میں جب ریڈار جیسی فیسلٹیز نہیں تھیں، تب لک آؤٹ کرو کو ان کی بہترین آئی سائٹ کے لیے امپورٹنس دی جاتی تھی۔ ایک اسکلڈ لک آؤٹ آفیسر دور ہورائزن پر ایک شپ دیکھ کر اس کی ٹائپ اور ملک کا اندازہ لگا سکتا تھا، جبکہ ایک عام آدمی کو وہ محض ایک چھوٹا سا سفید نشان لگتا تھا۔ خصوصاً رات کے وقت لک آؤٹ کرو کو چھوٹے چھوٹے آبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا، جیسے دور سے جلتی ہوئی لالٹین کی ہلکی سی جھلک۔ ٹائٹینک کے دور سے لے کر آج تک یہ چیز زیادہ نہیں بدلی۔ شارپ آئی سائٹ آج بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہیں۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے خصوصاً رات کے وقت شپ کے آگے یا سائڈ میں جو کچھ بھی ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نیویگیشن بیکنز اور بوئز جو پانی کے اوپر تیرتے ہیں، سمندر میں ایک طرح سے روڈ سائنس کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ ہائی ویز جنہیں شپنگ انڈسٹری میں سی لین، سی روڈ یا شپنگ لین کہا جاتا ہے، جہاں مختلف قسم کے سائزز کے شپس چلتے ہیں۔ سی لین کو فالو کرنا محفوظ سفر کو یقینی بناتا ہے، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے ان کو مس کر جائیں تو شپ کسی بڑی مصیبت سے دوچار ہو سکتا ہے۔ دوسرے شپس کی رننگ لائٹس بھی رات میں انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ شپس پر مختلف جگہوں پر لائٹس لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ شپ کے برج کے پاس پورٹ یا لیفٹ سائڈ پر ریڈ لائٹ ہوتی ہے اور اسٹار بورڈ یا رائٹ ہینڈ سائڈ پر گرین لائٹ، اور ایک لائٹ شپ کے میسٹ یا اینٹینے پر بہت اوپر لگی ہوتی ہے، جسے دور سے دیکھتے ہی دوسرے شپس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ صرف ریڈ لائٹ دیکھ رہے ہیں تو شپ رائٹ سے لیفٹ جا رہا ہے، اور اگر صرف گرین لائٹ تو شپ لیفٹ سے رائٹ جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ساتھ تینوں لائٹس دیکھ سکتے ہیں تو شپ سیدھا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اگر شپس پر کار کی ہیڈ لائٹس کی طرح بڑی اسپاٹس لائٹ لگائی جاتی تو اندھیرا فوراً پاورفل اسپاٹ لائٹ سے ویژن کو دھندلا کر دے گا۔ لک آؤٹ کرو کچھ بھی دیکھنے سے قاصر ہو جائے گا۔ چینل مارکرز یا دوسرے شپس کی لائٹس نظر نہیں آئیں گی، جو کسی بڑے حادثے کا سبب بننے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے اندھیرے میں چلتے وقت فلیش لائٹ سیدھا اپنی آنکھوں میں مار لینا۔ آج کے جدید کروز شپس پر بھی حالت وہی ہے۔ رات کے وقت شپس کے اگلے حصے پر اندھیرا رکھا جاتا ہے تاکہ لک آؤٹ کرو کی ویزیبلٹی خراب نہ ہو۔
اسپاٹ لائٹس اور سرچ لائٹس بعض اوقات بہت مددگار بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ ماضی میں اسپاٹ لائٹس کو دشمن کے شپس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بھی منفی نتائج ہوتے تھے۔ ماڈرن شپس رات میں دیکھنے کے لیے ریڈار کا استعمال کرتے ہیں، جو دن یا رات میں دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کل کے شپس کے پاس مختلف قسم کے ریڈار ہوتے ہیں جو مختلف استعمالات اور فاصلوں کو میجر کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ٹائٹینک کے پاس ریڈار ہوتا تو وہ آئس برگ کو میلوں دور سے ہی دیکھ سکتا تھا۔ شپس کے ریڈار میں ایک اسکرین ہوتی ہے جسے پلان پوزیشن انڈیکیٹر کہا جاتا ہے، جو ریڈار رینج میں موجود تمام ٹارگٹس کو دکھاتا ہے۔ کیونکہ تمام آبجیکٹس اسکرین پر واضح طور پر نظر آتے ہیں، اس طرح شپ کی نیویگیشن اور پوزیشن کو مانیٹر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اس لیے اسے ایڈ ٹو نیویگیشن بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام وجوہات کے بنا پر شپس پر ہیڈ لائٹس کے بجائے ریڈار کا استعمال کیا جاتا ہے، جو ہماری ماڈرن شپنگ کو محفوظ بناتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں اختتام ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، محفوظ رہیں۔